بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے ماں کی ممتا۔ ان محبتوں میں ایک محبت سب سے زیادہ طبی ہوتی ہے، اس کو ماں کی محبت، ماں کی ممتا کہتے ہیں۔ ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ انسان، حیوان، چرند پرند کوئی بھی ہو، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ مرغی اپنے بچوں کے ساتھ پھر رہی ہے، دور سے کہیں بلی نظر آئی تو وہ مرغی بچوں کے سامنے اپنے پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بلی کے ساتھ مقابلے کی تیار ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ مرغی جانتی ہے کہ میں بلی کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، لیکن وہ ماں ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بلی کا شکار بھی ہونے نہیں دے سکتی، لہٰذا وہ فیصلہ کرتی ہے گو میں مر جاؤں لیکن پہلے تم مجھ سے نپٹو گے، پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ گی۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے ایک چڑیا نے کمرے میں گھونسلہ بنایا ہوا ہے، اس میں اس کا بچہ ہے، تو وہ چڑیا پانی لینے یا دانہ لینے کے لیے باہر چلی جاتی ہے، قدرتاً کوئی آدمی کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اب وہ ماں پریشان ہوتی ہے، اس کی چونچ میں دانہ ہے یا پانی کا قطرہ ہے، وہ کبھی اڑتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے کہ دروازہ کھلے اور میں اپنے بچوں کو یہ پانی پلاؤں۔ حالانکہ بار بار اڑنے سے اس کو خود پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی اس کی چونچ میں ہے، مگر وہ پانی خود نہیں پیتی، اپنے بچے کے لیے بچا کے رکھتی ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ اسی وقت اندر جا کر اپنے بچے کے منہ میں پانی ڈال دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ بھی آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے راستے میں ایک درخت پر گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت بچے تھے۔ انہوں نے چڑیا کے وہ بچے اٹھا لیے اور چل پڑے۔ چڑیا کہیں دانہ چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے ان کے سر کے اوپر ایک چڑیا اڑ رہی ہے اور آوازیں نکال رہی ہے۔ وہ اس آواز کو نہ سمجھے کہ یہ مجھے کیا پیغام دے رہی ہے۔ چلتے گئے، چڑیا بھی ان کے سر پر چکر لگاتی رہی، آواز نکالتی رہی، حتیٰ کہ کچھ دیر کے بعد تھکی ہوئی چڑیا ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا، پھر ان سب کو لے کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی تھی تو وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔ چنانچہ اس صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، ماں دانہ چگنے کے گئی ہوئی تھی، تم نے بچوں کو پکڑ لیا، ماں واپس آئی تو گھونسلہ خالی دیکھا، پریشان ہو کر وہ بچوں کی تلاش میں نکلی۔ جب تمہارے ہاتھ میں بچے دیکھے تو تمہارے سر پر چکر لگاتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ مجھے میرے بچے سے جدا مت کرو، میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ مگر تم اس کی بات کو نہ سمجھے، تو اس چڑیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ شخص میرے بچوں کو آزاد نہیں کرتا تو پھر میرا گرفتار جو ہونا بھی بہتر ہے۔ میں قید تو ہو جاؤں گی مگر میرے بچے تو میرے ساتھ ہوں گے نا، اس لیے وہ چڑیا تمہارے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی، تم نے اسے بھی پکڑ لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سمجھایا کہ جائیں اور گھونسلے میں اس ماں اور بچوں کو دوبارہ چھوڑ کر آئیں۔ اب مرغی اور چڑیا کتنی ننھی منھی سی جان ہے، لیکن ان میں بھی محبت کی یہ حد ہے، تو انسان ہے۔ ایک ماں کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، ہر بندہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس دو عورتوں کا مقدمہ آیا، وہ دونوں اپنے بچوں کو لے کر گاؤں سے شہر کی طرف کسی کام کے لیے آ رہی تھیں۔ راستے میں بھیڑیے نے حملہ کیا اور ان میں سے ایک عورت کے بچے کو لقمہ بنا کر کھا گیا۔ پہلے تو وہ عورت روتی رہی، پھر معلوم نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے دوسری عورت سے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ لڑکا جو تمہارے پاس ہے وہ میرا بیٹا ہے، مجھے دے دو۔ اب دونوں کے درمیان ایک ڈسپیوٹ یعنی کہ تنازع ہو گیا۔
ایک کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب مقدمہ آیا تو آپ حیران تھے کہ آخر فیصلہ کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بات کی حقیقت سمجھا دی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اس بچے پر 2 عورتیں ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ میرے پاس چھری لاؤ، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کروں گا، ایک ٹکڑا ایک عورت کو دو، دوسرا دوسری عورت کو دے دوں گا۔ جب آپ نے چھری منگا لی، ان عورتوں کو یقین ہو گیا کہ آپ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، تو ان میں جو اصل ماں تھی وہ پریشان ہوئی، رو کر کہنے لگی کہ حضرت یہ بچہ بھلے اس دوسری عورت کو دے دیں، کم از کم میں اس بچے کو اپنی زندگی میں زندہ تو دیکھ سکوں گی۔ تو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اصل ماں کون ہے، لہٰذا انہوں نے بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ ایک مانگنے والی عورت آئی، اس کے 2 بچے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کو 3 کھجوریں دیں۔ اس نے ایک کھجور اپنے بچے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بچوں کو دے دی، تیسری کھجور خود کھانے کی بجائے انتظار کرنے لگ گئی۔ جب دونوں بچوں نے اپنے اپنے حصے کی کھجوریں کھا لی تو ماں نے اپنے حصے کی کھجور کے 2 حصے کیے اور آدھا ٹکڑا ایک بچے کو اور آدھا دوسرے کو دے دیا۔ وہ کھجور بھی بچوں نے کھا لی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی حیران ہوئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بتلایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچے کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ کھاتا بچہ ہے اور اس کی خوشی اس کی ماں کو حق کرتی ہے۔ یعنی کہ یہ بچے کی وہ کیسا بھی بچہ ہے لیکن بچے کی خوشی اس کی ماں کو ہوا کرتی ہے۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ ہجرت کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کی بکریوں کے دودھ نکال سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بکریاں بوڑھی ہیں، دودھ نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ اجازت تو دے دیں۔ اس نے اجازت دی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے برتن لے کر بیٹھے، بکری نے دودھ دینا شروع کیا تو وہ برتن بھر کر اس پر کپڑا ڈال کر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوب نوش فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کر دودھ پیا حتیٰ کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ اب دودھ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں اور دل صدیق اکبر کا خوش ہو رہا ہے۔ یہی حالت ماں کی ہوتی ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے اور ماں کا دل خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے نے ٹھیک طریقے سے دودھ پی لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ماں کی قدر کرنی نصیب کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا نا ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو ماں کی قدر کرو گے تو جنت حاصل کرو گے۔ آمین۔